لہذا یہاں وراثت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو شہزادی کا حق تھا۔ دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرے کہ یہ ہمارا ہے، قابض سے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کا قبضہ دلیل اس سے نہیں مانگی جاتی ہے، جس نے دعویٰ کیا کہ چیز ہماری ہے دلیل اس سے مانگی جاتی ہے۔ لیکن دربار خلافت میں شہزادی سے مانگا جا رہا ہے، معاشرہ اتنا گر چکا تھا یہ، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی جرتیں اور بڑھی کہ حسین ابن علی سے بیعت، یہ بھول گئے کہ یہ علی کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اس نے رسول کی بیٹی کا دودھ پیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہی ہوا اس وقت بھی جب آقا حسین دربار ولید میں داخل ہوئے ہیں، بنی ہاشم کے جوان پہلے سے موجود تھے، کہا عباس اگر میری آواز بلند ہو تب اندر داخل ہونا۔ اور جب بیعت طلب کی گئی تو امام نے کہا بیعت رات کی تاریکی میں مناسب نہیں ہے، یہ باتیں دن کے اجالے میں کی جاتی ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرو۔ مروان نالائق خبیث جو بیٹھا ہوا تھا اس نے ولید سے کہا ولید اگر حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یاد رکھنا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، مروان جسے رسول نے نکال کے باہر کر دیا تھا اور خلیفہ سوم نے بلا کے رکھا تھا، یہ وہی مروان ہے، کہا اگر حسین ابھی نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یا بیعت یا سر تن سے جدا کر دے گی۔ بھائی اتنا کہنا تھا کہ امام کو بھی چلا لایا، کہا مروان تیری ہمت، امام کی آواز بلند ہوئی، جناب عباس تنر کی تلوار کے ساتھ اندر داخل ہوئے، امام نے روک دیا، نہیں اگر اسی وقت عباس کو اجازت مل جاتی تو نقشہ بدل جاتا، لیکن یہ تو دنیا کا امتحان لینا تھا اور امام کو بھی ایک مرحلے امتحان سے گزرنا تھا، ورنہ پھر کربلا کا نقشہ بدل جاتا اور مجبور ہوئے وہاں سے۔ عزیزو بہت مشکل ہے، آج جتنے بھی ہمارے جوان ہیں، جتنے بھی مسافر ہیں، وہ دور دراز شہروں میں رہتے ہیں، لیکن ایام محرم میں سب کو اپنا وطن کا محرم یاد آتا ہے۔ جو ہمارے جوان، ہمارے نوجوان جو نہیں آ پاتے ہیں، آج اس ترقی یافتہ زمانے میں جب جلوس نکلتا ہے، شب بیداریاں ہوتی ہیں، تو وہ آن لائن اس کو دیکھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، سب کو اپنا وطن یاد آتا ہے کہ ہم محرم کرنے کے لیے اپنے وطن جائیں گے۔ آپ سوچو جب آپ کو اپنے وطن سے اتنی محبت ہے تو حسین کو اپنے وطن سے کتنی محبت رہی ہوگی، بڑی ٹھارس رہتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، میری بھی کیفیت عجیب تھی ہوئی جب میں ایران سے آنے لگا۔ میری والدہ کا انتقال وہاں ہوا تھا، وہیں تدفین ہوئی، میں جاتا تھا قبر پہ، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا، خدا کی قسم ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ماں میری ابھی ہے، لیکن جب میں آخری سفر ایران سے آ رہا تھا تو اسی قبرستان کی طرف سے گزرنا ہوا تو عجیب سی حالت ہو گئی تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ماں کا انتقال آج ہوا ہے۔ ذرا سوچو حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو حالت کیا بنی ہوگی۔ جو تاریخ کے جملات ہیں وہ یہ ہیں کہ قبر رسول پہ آئے اور جملے کہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں کہ نانا میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی قبر کا مجاور بن کر کے زندگی گزار دوں گا، یہ نانا کی قبر پہ کہاں ہے۔ لیکن جب ماں کی قبر کی ماں ہوتی ہے، ماں کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ میں کیسے کہوں کہ حسین جب قبر سیدہ کی طرف جا رہے تھے تو جو تاریخ کے جملے ہیں، جو روایات میں ملتا ہے، جو مورخین نے لکھا ہے کہ حسین جب ماں کی قبر کی طرف چلے ہیں تو دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے کو قبر سیدہ پہ گرا دیا ہے۔ یہ وہی حسین ہے، نقشہ آ گیا ذہن میں کہ جب علی کہہ رہے تھے کہ بیٹا
ماں کی آخری زیارت کر لو. حسین اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر آخر میں ایک جملہ کہا تھا کہ جب تک اماں نہ بلائے کہ نہیں آپ کو. ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس میں بھی درس ہے. اسے درس لیجئے اور سوچئے، ماں کی عزت کیجئے، ماں کا احترام کیجئے. ماں مرنے کے بعد بھی سکون سے نہیں رہتی، اپنے بچوں کے لیے تڑپتی رہتی ہے. دوڑتے ہوئے حسین 2 مقام پہ، ایک مرتبہ جنازے پہ اپنے کو گرایا ہے جب 2 ہاتھ بلند ہوئے ہیں کہ میرے لال آ جا. حسین دوڑ کر کے اپنے کو گرا لیا ہے، سینے ماں کے سینے پہ گرا لیا ہے. اور اس وقت کا عالم یہ تھا، آپ تصور کر سکتے ہیں، ایک طرف زینب ہے، ام کلثوم ہے، مولائے کائنات ہے، امام حسن ہے، پورا گھر جمع ہوا ہے. اور یہ چھوٹا سا بچہ جب ماں کے سینے سے چپک کر کے روتا ہے تو حالت کیا بنی ہوگی؟ گریے کا عالم کیا رہا ہوگا؟ حسن کی حالت کیا بنی ہوگی؟ دونوں بہنوں کی حالت کیا بنی ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل آئے کہ علی فاطمہ سے حسین کو جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. علی فاطمہ سے جدا کر لو حسین کو. یہ عالم ہے، یہ حالت ہے. ایک مرحلہ یہ ہے اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جب مدینے سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں اور ماں کی قبر پہ گئے ہیں تو تاریخ یہی بتاتی ہے یہاں بھی دوڑتے ہوئے گئے تھے، اپنے کو سینہ مادر پہ گرا لیا تھا. وہاں بھی حسین قبر رسول پہ گئے، آہستہ آہستہ گئے ہیں، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف گئے ہیں تو دوڑتے ہوئے گئے. حسین اپنے کو ماں کی لحد پہ گرا لیا. اے اماں خدا حافظ. آج حسین کو احساس ہوا، ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ماں ہے، لیکن آج سب سے بڑا احساس ہوا تھا. کہا اماں خدا حافظ، میں نے یہ چاہا تھا کہ آپ کی قبر پہ زندگی گزار لوں گا، مجاور بن کے زندگی گزار لوں، لیکن یہ نالا کی امت رہنے نہیں دے رہی ہے. اماں خدا حافظ، عجب نہیں کہ قبر زہرا سے آواز آئی ہو، اے میرے لا گھبرانا نہیں، یہ چکی پیسنے والی ماں تیرے قدم بقدم رہے گی. اے عزادارو، ادھر حسین رخصت ہوئے، ادھر زہرا بھی رخصت ہوئے. مدینے کو چھوڑا، لہد کو چھوڑا. ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں عزیزاں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے شہزادی زینب نے خواب میں دیکھا کہ اماں فاطمہ زہرا آئی ہے. اے عزادارا دل بھر آیا. ایک مرتبہ ماں سے لپٹ کے کہتی اماں اب آپ آئی ہے، جب میں اجڑ گئی، میرا بھیا مارا گیا، میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، علی اکبر کے سینے پہ برسی لگی. اے اماں، ارے قاسم کے لاشیں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا. اماں اب آئی. ایک مرتبہ زہرا نے آواز دی، اے زہرا مجھ سے شکوہ نہ کرنا، ارے تیرے غم میں برابر کی شریک یا دکھیاری مانے. زینب تم نے خیموں سے رخصت کیا ہے، عباس کو رخصت کیا، علی اکبر کو رخصت کیا ہے، قاسم کو رخصت کیا، لیکن میری بیٹی